صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لمز یونیورسٹی میں حال ہی میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا اور لمز ریلیجیس سوسائٹی جو کہ لمز کی ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہے اس نے اس محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس محفل میلاد میں پڑھی گئی نعتوں کے ایک شعر آپ کے ساتھ رکھوں گا اور ان اشعار پر مختصر سی کمنٹری کروں گا اور ایک بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ ہمارا تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک محبت کا پرسپیکٹیو بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جو پرسپیکٹیو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا، کہ جس میں یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یہ ایک بڑا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے ان اے سینس کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیتے ہیں، انہیں مان لیتے ہیں، تو پھر دنیا کے تمام باقی رشتے، دنیا کے تمام باقی مقاصد، دنیا کے تمام باقی خواہشات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے آپ کا، اس کے سامنے بڑی چھوٹی لگتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا غیر معمولی کیفیت ہے، یہ ایک بڑی غیر معمولی تعلق ہے کہ جب ایک مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق اور یہ کیفیت بنا بیٹھتا ہے کہ اپنائیت اپنے اندر لے آتا ہے، تو اس کے لیے پھر دنیا کی تمام چیزیں بڑی چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے جو سب سے خوبصورت اور سب سے خاص تعلق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ حاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے ایک چیز جو مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک جذباتی پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، انہوں نے جسٹ ایز اے فالوور نہیں دیکھا بلکہ اس کو ایک جذباتی رنگ بھی دیا، اور یہ رنگ میرے خیال میں بڑا خوبصورت ہے۔ اور جب آپ تھوڑے سے جذباتی پرسپیکٹیو سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر باقاعدہ طور پہ یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ فاصلوں کا تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا میں جب بھی آپ کہیں اگر جذباتی تعلق بناتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ڈپینڈنسی آ جاتی ہے، تو وہاں پہ جو ڈپینڈنسی ہے آپ کی ایموشنل ڈپینڈنسی، وہ کہیں نہ کہیں آپ میں ویکنس لے آتی ہے۔ لیکن یہ واحد ایک تعلق ہے میرے اوپینین میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ جہاں پر آپ کی جب جذباتی ڈپینڈنسی آتی ہے، آپ جذباتی طور پہ ان پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں، تو آپ کمزور نہیں پڑتے بلکہ آپ اور دلیر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں راستے میں کہیں تھک بھی گیا اس سفر میں جو کہ میرا سفر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس سفر میں اگر میں تھک بھی گیا تو میں دور سے ان کو پکاروں گا، میں بے سہارا نہیں ہوں، میں بے سر و سامان بے سہارا نہیں ہوں۔ دیکھنے والوں کو شاید لگتا ہے کہ میں بے سہارا ہوں، لیکن دراصل میں بے سہارا نہیں ہوں۔ میرا جو جذباتی تعلق ہے، جو ڈپینڈنسی اللہ اور اس کے رسول پہ، وہ تو مجھے اور دلیر کر دیتی ہے اور مضبوط کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس محفل میلاد میں اور بھی کچھ نعتیں پڑھی گئی، لیکن میں نے پھر تھوڑی سی لالچ کی، وہ یہ کہ میں نے کیمرے کو سائڈ پہ رکھا اور میری نیت یہ تھی کہ نا اب باقاعدہ طور پہ محفل میلاد کا تھوڑا سرور لوں، کیونکہ جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا تھوڑا دھیان بٹ جاتا ہے، پھر جو ایونٹ آپ کور کر رہے ہو یا پھر جو ایونٹ آپ اٹینڈ کر رہے ہو
اس کا اس طرح سے آپ مزہ یا اس طرح سے سرور نہیں لے پاتے۔ بہرحال اس کے بعد کچھ اور بھی نعتیں پڑھی گئی، بڑی خوبصورت نعتیں تھیں، اور پھر آخر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مختصر سا بیان بھی تھا، وہ بھی بہت اچھا تھا، اور پھر اینڈ پہ ہمیں جو ہے وہ بندو خان کی مٹھائی بھی کھلائی گئی۔ تو یہ ہے کہ آل واز گڈ، آل واز پرفیکٹ۔ اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے لانگ ویکٹ مل گیا تھا، تو مجھے گھر آنے مطلب جہلم آنے کا بھی اتفاق ہوا۔ تو گھر کے حوالے سے بھی کچھ دلچسپ اپڈیٹس ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اسی ویڈیو کا حصہ بناتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میری چھوٹی بہن نے ایک بلی کو ریسکیو کیا تھا، اور یہ بلی جب ریسکیو کیا گیا تو یہ بالکل ایک تیلی کی طرح، بلکہ اب اس سے تیلے کی طرح کی بلا ہے۔ تو جس ٹائم اسے ریسکیو کیا گیا یہ بالکل ایک تیلے کی طرح تھا، لیکن اب ماشاءاللہ دیکھیں میری بہن نے اس کی خدمت کر کے اس کو کھلا پلا کے کتنا اس کو تر و تازہ اور موٹا کر دیا ہے۔ اور اس بلے کا نام میری بہن نے رکھا ہے لاڑیاں ماڑیاں۔ بڑا عجیب سا نام ہے لاڑیاں ماڑیاں، بٹ کیوٹ بھی ہے ان اے سینس کہ آپ اس کے آگے مزید ڈفرینٹ ورژنز نکال سکتے ہیں۔ جیسے مائی پرسنل فیوریٹ از لاڈو، آئی کال ہم لاڈو۔ یہ لاڑیاں ماڑیاں کا فوڈ ہے جی، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کیٹ، تاکہ کوئی کنفیوز نہ کرے۔ کھولو، اوپن کرو اسے جی۔ اب اس میں بوائلڈ چکن ہے اور ساتھ میں میشڈ پوٹیٹو ہے، اور اس کے اوپر بلیک پیپر ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کو پھر مکس کر کے نا پھر جو ہے لاڑیاں ماڑیوں کو کھلایا جائے گا۔ لیکن لاڑیوں ماڑیوں کو ساتھ ساتھ ہم ایکسرسائز بھی کراتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جسٹ موٹا دودھ سا بلا بن جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایجلٹی ہو، ایتھلیٹک ہو، اور یہ نا تیز ترار قسم کا بلا ہو۔ تو اس وجہ سے اس کو ہم ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کراتے ہیں تاکہ یہ فٹ رہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا کہ ایک سیرت نبی پہ کتاب پڑھنے کا، خالد مسعود صاحب کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ابھی تک جتنی میں نے پڑھی ہے مجھے پڑھ کے بڑا اچھا لگا۔ ویسے تو آئی ایم ناٹ این ایوڈ ریڈر، میری خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ کاش میں بہت کتابیں پڑھتا ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی انلکیلی میری جو عادت ہے بک ریڈنگ کی وہ اتنی اچھی ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ لیکن بالخصوص اسلامک لٹریچر کے حوالے سے شروع سے ہی میرا تھوڑا انکلینیشن رہا، مجھے ہمیشہ اسلام نے ایز اے وے آف لائف، ایز اے فلاسفی آف لائف ہمیشہ اٹریکٹ کیا، اور میں نے اسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اور جب مجھے تھوڑا سا اتفاق ہوا کچھ ویسٹرن فلاسفرز کو پڑھنے کا، ان کے پرسپیکٹیوز کو دیکھنے کا، تو پھر میرے نزدیک اسلام کی فلاسفی اور زیادہ مجھے خوبصورت لگنے لگی، کیونکہ جو ویسٹرن فلاسفرز کی فلاسفی تھی ان پہ ایک پوائنٹ پہ جا کے انتہائی کنفیوزڈ مجھے پرسپیکٹیو لگنے لگ پڑا، اور مجھے یہ لگا کہ وہاں پہ کنوینئنس نہیں ہے، جبکہ جو اسلامک وے آف لائف ہے یا پھر جو فلاسفی آف اسلام ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سمجھ کے پڑھیں تو بڑی جلدی آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اسلام میں تو انتہائی سہولت ہے، بڑی کنوینئنس کے ساتھ جو ہے نا معاملات آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ سیکنڈلی ایک اور چیز جو کہ مجھے بالخصوص اٹریکٹ کرتی ہے اسلام کے حوالے سے، اسے سمجھنے کے حوالے سے، کہ دیکھیں ہمارا جو دماغ ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کتنا عجیب و غریب قسم سے ورڈ ہوا ہے کہ چھوٹی سی اپنے بارے میں کوئی کامیابی جو ہے نا ہمیں اس قدر خوش فہمی اور نارسسسٹ قسم کی شاید ٹینڈنسیز پیدا کرنے کے قابل ہو، اور اس کے برعکس آئرنی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وہم، چھوٹا سا غم ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ اسلام کی فلاسفی کو سمجھتے ہیں، اسلام کو ایز اے وے آف لائف دیکھتے ہیں، تو ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یور مائنڈ اسٹیز ان دی رائٹ پلیس۔ پھر چاہے آپ زندگی کے ہائی پہ ہیں، زندگی کے لو پہ ہیں، یور مائنڈ اسٹیز ایٹ دی رائٹ پلیس۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو ان ٹوٹل، اور کیونکہ یہ ویڈیو 12 ربیع الاول کے حوالے سے تھی تو اس وجہ سے میں جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس پوائنٹ تک یہ ویڈیو دیکھی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لازمی پڑھیے گا۔ ضروری نہیں کہ میرے کہنے پہ آپ کوئی بہت لمبا درود سلام پڑھیں، آپ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں گے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور یہ میں ریکویسٹ 2 ریزن کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی درود و سلام پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے مجھے ثواب ملتا رہے گا، لیکن دوسری ریزن جو ہے وہ ذرا عشق اور محبت کے پرسپیکٹیو سے ریزن ہے، وہ یہ کہ جب کبھی بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے کا موقع ملے گا تو میرے پاس ایک نا ان کی اٹینشن اور خوشی لینے کے لیے ایک چیز آ جائے گی، جی آپ کے اوپر میں نے لوگوں کو کہا کہ نا درود و سلام پڑھایا تھا۔ اور اس کو میں محبت اور عشق کا پرسپیکٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے
تو پھر ان کی خوشی اور ان کی اٹینشن آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح سے ان کی اٹینشن بھی حاصل کریں اور ان کی خوشی بھی حاصل کریں۔ تو جی اسی پوائنٹ پہ اور اسی بات پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد when I was going through the previous clips I got to see that کہ میرے ناخن بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں، ان کو بھی کاٹوں شاٹوں گا، بٹ ڈوئنگ یوٹیوب اینڈ ڈوئنگ ولاگنگ آئی تھنک اس میں ایٹ دی سیم ٹائم کیپنگ دی امپرفیکشنز ایٹ پلیس از پارٹ آف دی یوٹیوبر لائف یا ولاگنگ کیریئر، بیکاز جتنا ریئلسٹک معاملہ رکھا جائے اتنا ہی زیادہ آپ اس چیز کو انجوائے بھی کریں گے، اور آپ کو ایک جینون ایک وائب بھی تب بھی ملے گی۔ بٹ اسٹل ناخن کاٹوں گا، آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں کاٹوں گا، بٹ تھوڑی سی جلدی میں یہ ویڈیو بنانا پڑی، اور شاید میری آنکھوں کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا، اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کوئی ٹھیک سے سویا بھی نہیں ہوں پچھلی رات، کیونکہ کچھ مصروفیت اس طرح کی تھی، کچھ کام اس طرح کے تھے۔ تو ان معاملات میں یہ چھوٹی موٹی جو امپرفیکشنز ہیں انہیں درگزر کر دیے کریں، جس طرح آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں، اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریے تاکہ اور ویڈیوز میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ تو انشاءاللہ جی جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔